کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب نیا ہجری سال شروع ہوتا ہے تو اس کا پہلا مہینہ محرم ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنی عظمت عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ فرمایا؟ کہ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں کی گئی کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا ثواب عام دنوں سے کہیں گنا زیادہ ملتا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ محرم کو صرف چند تاریخی واقعات تک محدود سمجھتے ہیں، جبکہ اس مہینے کی اصل فضیلت، روحانی مقام اور اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ آج ہم قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں محرم کی اصل حقیقت جانیں گے۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایسی باتیں معلوم ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی، اور ممکن ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ محرم کو پہلے سے بالکل مختلف نظر سے دیکھنا شروع کر دیں۔ جب دنیا نیا سال مناتی ہے تو لوگ ریزولوشن بناتے ہیں، پلانز تیار کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے اصل نیا سال ہجری سال ہے، اور ہجری سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے۔ یہ صرف کیلنڈر کا پہلا صفحہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف لوٹنے کا پیغام ہے، یہ اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کا موقع ہے، یہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کا وقت ہے، یہ اللہ کے قریب ہونے کی دعوت ہے۔ محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت تیز رفتار سے گزر رہا ہے اور ایک دن ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اس لیے سلف صالحین نئے ہجری سال کو صرف ایک تاریخ کی تبدیلی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے اعمال کی اصلاح کا آغاز سمجھتے تھے۔ لفظ محرم عربک زبان کے لفظ حرم سے نکلتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ چیز جس سے حرمت اور تقدس حاصل ہو، یعنی محرم وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت اور عزت عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو محرم کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ مفسرین کے مطابق یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، رجب المرجب۔ ان مہینوں کو اللہ نے خاص حرمت عطا فرمائی ہے۔ ان میں گناہ کا کرنا زیادہ سخت اور نیک اعمال کا اجر بھی زیادہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک عظیم نعمت اور رحمت ہے۔ یہاں ایک بہت حیرت انگیز بات ہے، قرآن اور حدیث میں کسی اور مہینوں کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا گیا، لیکن محرم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1163۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا مہینہ محرم۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اس کی اصل عظمت اور شرف کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ محرم کی عظیم فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4662، سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کی خاصیت یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی زیادہ تلقین، نیک اعمال کا زیادہ ثواب، اللہ کی اطاعت کی طرف توجہ، روحانی ترقی کا زیادہ موقع۔ یعنی محرم صرف ایک تاریخ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عبادت کا سیزن ہے، یہ دلوں کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ محرم ہمیں سکھاتا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، صبر، تقوی، توبہ، دین سے محبت، حق پر قائم رہنا۔ جب ایک مومن محرم کو سمجھتا ہے تو اس کے لیے یہ مہینہ صرف کیلنڈر کا حصہ نہیں رہتا، بلکہ اس کی پوری زندگی کو بدلنے کا سبب بن سکتا ہے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے محرم کا اصل پیغام۔